ایک خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی دوست، ایک تبلیغی آدمی تھے۔ دونوں آدمی سفر میں جا رہے تھے۔ سفر میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور بات چیت کرتے کرتے دونوں حضرات پکے دوست بن گئے اور سفر ختم ہو گیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، یعنی خط کے ذریعے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اتفاق سے خان صاحب ایک دن اس تبلیغی دوست کے ملک پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو سوچا کہ دوست سے ملاقات کر لیں، تو دوست سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو دوپہر کا وقت تھا، بہت دونوں مل کر خوشیاں منائے اور تبلیغی دوست نے کہا کہ دوپہر ہو گئی ہے، اب کھانا کھا کر جانا۔ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ کھانا جب آیا تو تبلیغی دوست نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو خان صاحب سوچنے لگے کہ مجھے بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہا ہے۔ تو بڑی دیر سوچنے کے بعد ان کی سمجھ میں کیا آیا کہ لگتا ہے کھانا کم ہے، اس لیے مجھے بسم اللہ پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ بہرحال خان صاحب نے بسم اللہ پڑھا اور کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے سارا کھانا کھا گئے اور کھانا کم پڑ گیا۔ بہرحال کھانا کھا کر یہ خان صاحب چلے آئے اپنے ملک۔ کچھ دن کے بعد تبلیغی دوست جماعت میں نکلے تو اس خان صاحب کے ملک میں پہنچ گئے۔ تو امیر صاحب سے اجازت لے کر تبلیغی دوست اس خان صاحب سے ملنے چلے گئے۔ تو خان صاحب مل کر بہت خوش ہوئے۔ کھانا پکوایا خوب سارا ڈھیر سا، اور کھانا بہت سارا لا کر رکھ دیا۔ اتنا کھانا لا کر رکھ دیا کہ 10 آدمی کھا لیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی، میرے دوست، کھانا اتنا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، برکت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ بات یاد ہے کہ تم نے کھانا کم دیا تھا اور کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ کھانے میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بھی جانکار نہیں۔ بسم اللہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ دین سے انتہائی ناواقفیت ہے۔ جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔